اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب صرف میر میں ابواب ثلاثی مزید فی میں تھی۔ ابواب ثلاثی مزید فی فرمایا انہوں نے کہ 25 ہیں، 25 میں سے 10 مشہور ہیں۔ ان مشہور ابواب میں سے کل ہم باب افعال پورا پڑھ چکے، آج انشاءاللہ ہم باب تفعیل پورا پڑھیں گے۔ پورے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ابواب ہیں ان کے ابحاث کو انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ جو اس باب کے جو ہے کیا ہے جناب بناوٹ مصدر کے وزن یا کسی قاعدے قانون کے مطابق ہوتا ہے، دوسرا بحث میں اس باب کی معانی بتائی جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو باب تفعیل ہے اس کا مصدر تفعیل ان کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ کہتے نہیں، کبھی فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے سلم یسلمو، تسلیم بھی کہیں تو ٹھیک، سلام پر وزن فعال، اور کبھی فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، کتب یکتب کتاب، ٹھیک ہے، اور کبھی فعال تشدید کے وزن بھی ہوتی ہے عین الفعل پہ، اس کے وزن پر آتا ہے، اور کبھی تفعال کے وزن پر آتا ہے، اور کبھی تفعلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ تو باب تفعیل کا اصل جو وزن ہے وہ تفعیل ہی ہے، لیکن کبھی کبھی اصل وزن سے ہٹ کر دوسرے وزن پر آتا ہے۔ مثلا ایک مرد کا پاکستان میں عام طور پر قد 5 اور 6 فٹ کے درمیان میں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو 2-2.5 فٹ کا بھی مرد نظر آئے گا، تو یہ کبھی کے بارے سے ہو جاتا ہے۔ باقی اگر باب تفعیل میں جانے والا لفظ محموز اللام ہو، یعنی اس کے لام الفعل کی جگہ پر حمزہ ہو، یا ناقص ہو یعنی لام الفعل کی جگہ پر حرف علت ہو، تو اس کا مصدر صرف اور صرف تفعلۃ کے وزن پہ آئے گا۔ مثلا زکا، کیا زکا اصل میں تھا زکا، یا لام الفعل کی جگہ پر کیا ہے بیٹا؟ حرف علت، تو اب اس کا مصدر تزکیۃ آئے گا بروزن تفعلۃ۔ بات واضح ہو گئی؟ یا مثلا آپ جو کہتے ہیں قرأ، قرأ کے لام الفعل کی جگہ پہ کیا ہے؟ حمزہ، یعنی محموز اللام، اس کو جب وہ باب تفعیل میں لے جائیں گے تو ہوگا قرأ، اب اس کا مصدر تقرئۃ کے وزن پر آئے گا۔ بات واضح ہوگی؟ ہو، پھر اس کی گردان آپ کو سناتے گے اس کی گردان کیسے ہوگی۔ باب تفعیل کی 7 معنی ہیں۔ کتنی معنی؟ 7۔ ان 7 معنی میں سے 2-3 کی تو وضاحت باب افعال میں ہو چکی، کیونکہ وہ معنی باب افعال بھی دیتا ہے، وہی معنی باب تفعیل بھی دیتا ہے۔ تعدیہ، متعدی کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی فعل ثلاثی مجرد میں لازم تھا، اس کو باب تفعیل میں لے آئیں گے تو وہ متعدی ہو جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں فرح زید، زید خوش ہوا، فرح فعل، زید اس کا فاعل، اس کو کوئی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں پر اگر کہیں گے فرح زید امرن، زید نے امر کو خوش کیا، اب باب تفعیل کی وجہ سے فرح کو فاعل کی بھی ضرورت پڑی اور مفعول بھی اس کا آ گیا۔ یہ پہلی معنی۔ دوسری معنی تکثیر، کثرت۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں اکل زید، زید نے کھایا، اس میں زیادہ کھانا یا کم کھانے کی بات نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اکل زید، اس کا مطلب زید نے زیادہ کھایا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری معنی جو ہے اس کی ہے وہ سلب۔ سلب کا مطلب یہ ہے کہ جس مصدر سے آپ نے فعل کو نکالا ہے وہ اس کے فاعل سے اب آپ الگ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کیا کہتے ہیں جناب جو ہے کیا ہے کشرت البیضۃ، بیضہ انڈے کو کہتے ہیں، یعنی میں نے اس کا چھلکا اس سے جدا کر دیا، یعنی پہلے تو جدا نہیں تھا نا، چھلکا اس کے ساتھ، اب اس کا میں نے چھلکا جدا کر دیا۔ اس کے بعد چوتھی اس کی معنی نسبت، کسی کی طرف نسبت دینا، تم جھوٹے ہو، تم فاسق ہو، تم گندے انسان ہو۔ اس کی مثال ایسے آپ لے لیں
مثلا جو ہے نسبت کی، عدلت زیدن، اس کا مطلب میں نے زید کی طرف عدالت کی نسبت دی، ٹھیک ہے۔ اگر عدل تو نہیں ہوتا بلکہ عدل تو زیدن، پھر اس کا ترجمہ یہ تھا کہ میں زید کو عادل سمجھتا ہوں، لیکن عدل تو کا مطلب میں اسے عادل کہتا ہوں، اب مانوں یا نہ مانوں وہ الگ چیز ہے۔ اور جو ہے کہ پانچویں معنی ہے تدریج۔ تدریج کا مطلب یہ کہ یہ کام آہستہ آہستہ ہوا، ٹھیک ہے۔ انا نزلنا ذکر، نزل یہ کیا ہے؟ فعل ماضی باب تفعیل، نزلنا فعل ماضی کا 14واں صیغہ، یعنی ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، پورا کا پورا ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا تھا۔ اور چھٹی معنی کہتے ہیں باب افعال کی ضد والی معنی دیتا ہے، یعنی باب افعال جو معنی دے رہا تھا یہ اس کی الٹ ہو جائے گا۔ مثلا افرت، افرت کا مطلب اس نے اس کام میں جو ہے نا وہ اپنی زیادہ ہمت دکھائی، پھر آپ اسی کو کہتے ہیں فرت، یعنی اس نے اس کام میں کوتاہی دکھائی۔ ہاں، یعنی ہم عام طور پر یہ دو لفظ استعمال کرتے ہیں، افراط تفریط۔ کہتے ہیں کہ بچوں کی محبت میں افراط بھی نہیں کرو، یعنی حد سے بھی نہ بڑھ جاؤ، اور تفریط بالکل کم بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو باب افعال کی ضد اکرام یعنی عزت کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر تکریم کی معنی اگر ضد والی لیں، حالانکہ ہے نہیں ہے، تکریم یعنی عزت نہ کرنا، بات واضح ہو گئی۔ یا یوں کہ اکرام یعنی بہت زیادہ عزت کرنا، تکریم یعنی بہت کم عزت کرنا، عزت ہے لیکن اس میں کمی ہو گئی۔ اور ساتویں معنی کہتے ہیں باب تفعیل وہی معنی دیتا ہے جو ثلاثی مجرد دیتا ہے، یعنی اس لفظ کو ثلاثی مجرد میں رکھیں تو بھی معنی وہی ہے، باب تفعیل میں لے جائیں تو بھی معنی وہی ہے۔ مثلا زال زیدن، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زید نے تفرقہ ڈالا۔ زال اصل میں تھا زیل، بیع کے وزن پر، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف میں تبدیل کر دیا۔ زال کہیں تو بھی ترجمہ یہ ہے کہ اس نے تفرقہ ڈالا، زیل تو بھی ترجمہ یہ ہے کہ اس نے تفرقہ ڈالا، یعنی باب کے تبدیل ہونے سے اس کی معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب یہ صرف دیکھیں علم صرف جب تک اس پہ آپ پریکٹس نہیں کریں گے تب تک آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ فصل دوم، دوسری فصل باب تفعیل، بھائی کون سے باب کی ہے؟ باب تفعیل کی۔ مانند جیسے صرف، یہ تو ثلاثی مجرد ہے بیٹا، اس کو جب باب تفعیل میں لے جائیں گے، صرف یصرف تصریف، یہ باب تفعیل بن گیا۔ مصدر سالم این باب، اس باب کا سالم و مصدر، سالم کا مطلب بھائی میرے کیا ہے؟ جو نہ معتل ہو، نہ مضاعف ہو، نہ محموز ہو، ٹھیک ہے، علاوہ بر وزن تفعیل، تفعیل کے وزن کے علاوہ، یعنی اس وزن پر تو آتا ہی ہے لیکن اس کے علاوہ کبھی، کبھی کا ترجمہ گاہی سے کیا، گاہی بر وزن فعال، کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے، وہ گاہی بر وزن فعال، کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے، وہ گاہی بر وزن فعال اور کبھی فعال کے وزن پر آتا ہے، اور کبھی جو ہے تفعال کے وزن پر آتا ہے اور کبھی تفعلتن کے وزن پر آتا ہے، می آید آتا ہے۔ جیسے سلم یسلم تسلیم، یہ تفعیل کے وزن پر آ گیا، پھر سلام یہ فعال کے وزن پر آ گیا۔ کذب یکذب تکذیب، یہ تفعیل کے وزن پر آیا، پھر جو ہے کذاب یہ فعال کے وزن پر آ گیا، وہ کذاب اور یہ فعال کے وزن پر آ گیا۔ اور اس کے بعد ہے کرز یکرزو، آپ کے پاس زے ہے یا رے ہے بیٹا؟ رے، چلے، کرر یعنی دہرانا، ٹھیک ہے، کرر یکرر تقریر و تکرار، ٹھیک ہے، تفعال کے وزن پر آ گیا۔ کرم یکرم تکریم و تکرمہ، ٹھیک ہے، سب مثالیں ہو گئے۔ مصدر محموز اللام، کہتے ہیں اگر کوئی ایسا لفظ جو محموز اللام ہو، ٹھیک ہے، یا ناقص ہو، این باب یعنی اس باب تفعیل، غالباً فقط بر وزن تفعیلتن می آید، اکثر اوقات صرف تفعیلتن کے وزن پر آتا ہے۔ بیٹا
اب وہ فقط کہا تو غالباً کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. غالباً کا مطلب یہ کہ اکثر اس پہ آتا ہے، کبھی کبھی کسی اور وزن پر بھی آتا ہے. فقط کا مطلب ہے صرف اسی پہ آتا ہے، کسی اور پہ نہیں آتا. تو غالباً اور فقط ایک جگہ پہ آنا مناسب نہیں ہے. جیسے ہنّأ یہنّئو، بڑے یہ کس کی مثال ہے؟ محمود کی یا ناقص کی؟ محمود کی. ٹھیک ہے. تہنئتاً، ربا یربی تربیتاً، یہ ناقص کی مثال ہے. صرف بعضی قسمت ہے یہ تفعیل، باب تفعیل چنی نہ، باب تفعیل کی گردان کچھ اس طریقے سے، یہ گردان آپ بیٹا خود کر کے آئیں گے، میں نہیں پڑھتا ہوں. معانی باب تفعیل، باب تفعیل کی معنائیں، معانی معنی کی جمع ہے. باب تفعیل در ہفت معنی بیکار برده می شود. باب تفعیل کو 7 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں بیکار برده یعنی استعمال کیا جاتا ہے، لایا جاتا ہے. تعدیہ متعدی بنانے کے لیے آتا ہے. جیسے فرح زید، زید خوشحال شد، زید خوش ہوا، یہ لازم ہے. ٹھیک. اب آپ کہتے ہیں فرح بکر زیدن، بکر نے زید کو خوش کر دیا. حاجی صاحب یہاں پر بکر فاعل اور زید مفعول ہو گیا. بکر زید را خوشحال کرد، بکر نے زید کو خوش کر دیا. تعدیہ معنی یہ غالبی باب تفعیل است. ان 7 معنوں میں سے باب تفعیل کی جو اکثر معنی لی جاتی وہ یہی تعدیہ والی ہوتی ہے. دوسری تکثیر، تکثیر یعنی کثرت، زیادہ ہونا. کیا مطلب؟ یعنی دلالت بر کثرت و زیادی، یعنی یہ باب تفعیل دلالت کرتا ہے کسی کام کے زیادہ ہونے پر، یا در خود فعل یعنی خود یہ کام زیادہ ہو رہا ہے. جیسے طوف زید، زید نے بہت زیادہ طواف کیا. طواف ایک کام ہے. طواف کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو چکر لگائے جاتے ہیں. ٹھیک. وہ یا در فاعل، یا کبھی کبھی کاموں میں کثرت نہیں ہوتی، اس کے فاعل میں کثرت ہوتی ہے، یعنی اس کام کرنے والے بہت ہیں. جیسے موت المالو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ موت زیادہ ہوئی بلکہ مرنے والے زیادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. چارپایان زیادہ مردند، یعنی چارپایان یعنی جانور زیادہ مر گئے. وہ یا در مفعول، اور کبھی کبھی کثرت کس میں ہوتی ہے؟ مفعول میں ہوتی ہے. جیسے غلقت الابواب، غلق یعنی بند کیا، تو یعنی میں نے بہت سارے دروازوں کو، یعنی بند کرنے میں بھی کثرت نہیں ہے، فاعل میں بھی کثرت نہیں ہے، مفعول میں کثرت ہے. سلب یعنی سلب مبدأ فعل از مفعول، یعنی آپ فعل کے مادہ کو، فعل کی معنی کو، جس سے فعل لیا گیا ہے اس کو آپ نفی کرتے ہیں. ویسے نفی کے لیے تو حرف نفی ہونا چاہیے، سلب یعنی چھینتے ہیں مفعول سے. جیسے کشرت البیضۃ، بیٹا کشرت فعل تو اس کا فاعل، البیضۃ اس کا مفعول. کشر کا جو ہے ترجمہ کہ چھلکا. ٹھیک ہے. اس کا مادہ کیا ہے؟ کشر، چھلکا. آپ اس چھلکے کو سلب کریں کسی انڈے سے. ٹھیک. تخم مرغرا پوست کردم یا کندم، میں نے انڈے کا چھلکا اتار دیا. وہ جلدت الجزور، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اونٹ یا بھیڑ کی چمڑی اتار دی. جلد اس کا یہ کس سے لے گئے؟ جلد، جلد یعنی چمڑی. ٹھیک ہے. اب آپ جب اس کو باب تفعیل میں لے گے یعنی اس چمڑی کی نفی کرتے ہیں، کس سے؟ اس مفعول سے. نفی کرنا نہیں، ٹھیک نہیں لفظ، بلکہ یہ کہ اس سے جدا کرتے ہیں، یعنی یہ پہلے اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اب اس کو جدا کریں گے. نسبت، نسبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نسبت دادن، نسبت دینا. مبدأ اشتقاق کے فعل، جس مادے سے فعل کو آپ نے مشتق بنایا ہے، جس مادے سے فعل کو آپ نے لیا ہے اس کی نسبت دیتے ہیں کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. جیسے وحد اللہ، بیٹا وحد کا مادہ کہ وحد، وحد یعنی اکیلا. اب آپ اس کو باب تفعیل میں لے گئے. ٹھیک ہے. تو اللہ اس کا مفعول ہے، یعنی اس نے اللہ کی طرف ایک کی نسبت دی، یعنی اللہ ایک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. خدا را یگان دانست، اس نے اللہ کو ایک جانا. ٹھیک. عدلت زیدن، اس کا مطلب یہ بزید نسبت عدالت دادم،
میں نے زید کی طرف عدالت کی نسبت دی۔ کفرت بکرن، میں نے بکر کو کافر کی نسبت دی۔ اس کفرت بکرن کے دو ترجمے انہوں نے کیے ہیں، دو ترجمے۔ بکر را کافر شمردم، میں نے بکر کو کافر حساب کیا، یا بے او نسبت کفر دادم، میں نے اس کی طرف کفر کی نسبت دی۔ تدریج، تدریج یعنی ایک کم کا آہستہ آہستہ ہونا، جیسے نزل آہستہ آہستہ نازل ہونا، یا آپ پانی پیتے ہیں نا، جر یعنی اس نے گھونٹ گھونٹ کر کے پیا، پورا کا پورا جگ یا گلاس ایک مرتبہ نہیں پیا۔ ضد معنی یہ باب افعال، باب افعال کی جو بھی معنی ہے یہ اس کی ضد دیتا ہے، جیسے فرت سستی کی، کہ ضد افرت، یہ افرت کی ضد ہے۔ افرت یعنی اس نے کچھ زیادہ کام کیا، مثلا مہمان کو روٹی کھلانی چاہیے، اس نے مہمان کا منہ کھول کے 10 روٹیاں اس کے منہ میں ڈال دی، یہ افراط ہے۔ یا پھر مہمان کے سامنے آ کے آدھی روٹی رکھ دی، یہ تفریط ہے۔ ٹھیک، می باشد، می باشد یعنی یہ ضد معنی، یہ باب افعال می باشد، باب افعال کے معنی کے ضد دیتا ہے۔ معنی یہ ثلاثی مجرد، باب تفعیل وہی معنی دیتا ہے جو ثلاثی مجرد کی ہوتی ہے، جیسے زال زید بین القوم، پہلے زال فعل، زید اس کا فاعل، بین القوم یوں سمجھ جار مجرور ہے یا مضاف مضاف الیہ۔ زید نے قوم کے درمیان تفرقہ ڈالا، زال کس کی معنی میں ہے؟ تفرقے کی معنی میں۔ پھر آپ کہتے ہیں زیل، زیل کس باب سے ہو گیا؟ شاباش، اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے تفرقہ ڈالنا۔ بینہم کی ضمیر جائے گی قوم کی طرف، یعنی اس نے قوم میں تفرقہ ڈالا۔ زید میان جمعیت تفرقے انداخت، زید نے لوگوں کے بیچ میں تفرقہ کیا۔ تو آج الحمدللہ باب تفعیل آپ پڑھ چکے، کل اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم باب مفعلہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔